بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے پاس راستے میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم راستے میں بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم انکار کرتے ہو راستے میں بیٹھنے سے تو پھر راستے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا راستے کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ ہیں، سب سے پہلے اپنی نظر کو نیچا رکھو اور تکلیف کسی کو نہ دو، اور سلام کا جواب ادا کرو، سلام کا جواب دو، اور نیکی کا کام کرو اور نیکی کے کام کرنے کی تلقین کرو، والنہی عن المنکر، اور برائی سے رکو، برائی کو ختم کرو۔ اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے کیوں منع کیا؟ آخر راستے میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب انسان راستے میں بیٹھتا ہے تو وہ کئی ایک حقوق جو اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں وہ ان کو ادا نہیں کرتا، اور انسان جو ہے جب حقوق ادا نہیں کرے گا تو یقیناً وہ مجرم بن جائے گا۔ اور اسی طرح ہی جب انسان راستے میں بیٹھے گا تو وہ کئی ایک لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ یعنی راستے میں بیٹھنے کے مختلف اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب راستے میں بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے عورتیں گزرتی ہیں، تو انسان جو ہے جب راستے میں بیٹھے گا تو عورتوں کو مردوں کے بیٹھنے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح ہی جب انسان راستے میں بیٹھتا ہے تو گزرنے والے کو راستے میں راستہ کشادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو بہرحال یعنی کئی ایک ایسے امور ہیں جب انسان راستے میں بیٹھے گا تو وہ سامنے آئیں گے اور درپیش ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم راستے میں بیٹھنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں، تو پھر کیا کرو کہ راستے کے جو حق ہیں وہ حق ادا کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ حقوق کیا ہیں، وہ کیا حق ہیں؟ آپ نے تفصیل کے ساتھ تقریباً 5 حق بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نگاہ کو نیچا رکھو، کیونکہ جب راستے میں عورتیں گزرتی ہیں تو وہاں اس وقت تم ان کی طرف نگاہیں پھاڑ کے نہ دیکھو، بلکہ اپنی نگاہ کو نیچا کر لو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو اور وہ آسانی سے گزر جائیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ تمہارے راستے میں بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم راستے میں بیٹھے ہو اور گزرنے والے کو تمہارے بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تم مجرم بن جاؤ گے، پھر تم نے راستے کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا کہ جب تو راستے میں بیٹھو تو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب راستے میں بیٹھ جاؤ، گزرنے والا تم کو سلام کہے، السلام علیکم کہے، تو تم نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے، یعنی اس کے سلام کا جواب اس کو دینا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ راستے میں دیکھو کہ کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین کے احکام کی یعنی کیا کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو تم کیا کرو، اس کو نیکی کا حکم دو، اس کو برائی سے روکو، نافرمانی جو کر رہا ہے اس سے اس کو منع فرماؤ، نیک کام کرنے کی تلقین کرو۔
کوئی بھی انسان تمہیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے تو اس کو نیکی کی طرف ترغیب دو اور برائی سے منع کرو. کہ جب تم راستے میں بیٹھتے ہو اور راستے میں بیٹھنے سے کیا ہے کہ کوئی دیکھتے ہو کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اس غلط کام کو روکو، ان کو سمجھاؤ. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں چند ایک اور چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں. وہ دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب راستے میں بیٹھ جاؤ اور کوئی انسان راستہ بھول گیا ہے تو بھولے ہوئے انسان کو سیدھا راستہ بھی بتلانا یہ تمہارے اوپر ضروری ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی راستے میں جب بیٹھتے ہو کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو تو تم جاؤ اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، مظلوم کی مدد کرو. اسی طرح آپ نے فرمایا جب راستے میں بیٹھتے ہو گزرنے والا کو گزرتا ہے تو گزرنے والا جب گزرتا ہے اس کو چھینک آتی ہے، وہ الحمدللہ کہے تو تم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے، یہ بھی تمہارے اوپر حق ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا راستے میں جب بیٹھتے ہو تو بیٹھنے سے کوئی دیکھتے ہو کہ کوئی معذور انسان یا کوئی بزرگ انسان اس کے اوپر بوجھ ہے یا کوئی بھی انسان اس کے اوپر بوجھ ہے، وہ مشقت میں ہے اور اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تو تم نے اس کے بوجھ کو اٹھا کے اس کی منزل تک پہنچانا ہے. تو یہ چند ایک حقوق ہیں جو انسان کے اوپر لازم آئیں گے تب جب انسان اپنی مجلس کو راستے میں بیٹھے گا، راستے میں بیٹھ کے اپنی مجلس کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.